بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد حسین، اور آج ہم بات کریں گے دنیا کی محبت کے موضوع پہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب گلستان میں ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سفر پہ تھے، سفر کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک تاجر کے گھر میں قیام کیا۔ ان کا سٹے تھا ان کے پاس۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تاجر جو ہے وہ تقریباً ساری رات ان کو اپنی تجارت کے قصے سناتا رہا۔ وہ اسے اپنی مختلف تجارت کے جو واقعات ہیں وہ بتاتا رہا کہ اس کے فلاں ملک میں تجارت ہے، فلاں جگہ پہ اس کی یہ دکان ہے، اور فلاں ملک سے وہ یہ چیزیں درآمد کرتا ہے، اور فلاں ملک میں یہ برآمد کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں وہ مجھے بتا رہا تھا۔ آخر پہ اس نے یہ کہا کہ میں نے بہت سفر کیا ہے، بس میری ایک خواہش ہے، بس میں ایک آخری سفر کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری وہ دعا جو ہے وہ پوری کرے۔ تو میں بس ایک آخری سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اس کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی وہ کیا تمنا ہے، آپ کی کیا وہ وش ہے؟ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہاں سے سفید گندک لے کر چین جانا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہے۔ وہاں سے میں چینی برتن خریدوں گا اور ان کو میں روم میں سیل کروں گا، اور روم میں سیل کرنے کے بعد وہاں سے میں کپڑا خریدوں گا، اور وہ کپڑا میں ہندوستان میں لے جا کر سیل کروں گا، وہاں پہ بیچوں گا اس کو، اور ہندوستان سے میں فولاد خریدوں گا، اور فولاد جو ہے وہ میں حلب میں، شام میں فروخت کروں گا۔ شام سے میں شیشہ خریدوں گا، اور شیشہ میں یمن میں فروخت کروں گا، اور یمن سے میں یمنی جو چادریں ہیں وہ خرید کر واپس فارس آ جاؤں گا۔ بس یہ میرا ایک چھوٹا سا ارادہ ہے، اور اس کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ گویا کہ اس تاجر نے پوری دنیا کا سفر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی اپیل کر رہا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے سفر کی رودات سنی، تو یہ رودات سننے کے بعد میں نے اس تاجر سے کہا، آن شنیدستی کے در صحرائے غور، بار سلارے بیفتہ داستور، گفت چشم تک دنیا دارا، یا کنات پارکند یا خاک اور۔ فرمایا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں، غور ایک جگہ کا نام ہے اور یہ صحرائی علاقہ ہے، تو فرمایا کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک تاجر، جس کا سامان اس کے اونٹ سے گرا ہوا تھا، اور اس کا اونٹ ایک طرف مرا ہوا تھا اور دوسری طرف اس کا جو مالک ہے وہ مرا ہوا تھا، اور اس کا وہ جو سامان تھا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ بندہ دنیا دار تنگ نگاہ یا تو کنات سے پر ہو سکتی ہے۔ کنات مطلب جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے، اگر اس پہ کنات کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، یا پھر اس کو قبر کی مٹی پر کر سکتی، اور تیسرا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ اس کی وہ جو خواہش ہے یا اس کا وہ جو تما ہے یا اس کے اندر جو چیز ہے اللہ نے رکھی ہے یا ہے، وہ اس کو پر کر سکے، تیسرے کوئی نہیں ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے
تو اس کو کسی اور چیز کی پرواہ رہتی تو پھر اس کو کسی اور چیز کا خیال تک نہیں آتا. تو یہ ہے دنیا کی محبت جس سے منع کیا گیا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کی محبت نہ ہو اور حق تعالی اللہ کی ذات آپ کو مال عطا کرے اور آپ اس کے ساتھ اٹکے ہوئے نہ ہوں اور آپ اس کو اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق خرچ کریں اپنے، اور اللہ تعالیٰ کی جو پیروی ہے اس میں وہ رکاوٹ بھی نہ آئے اور شریعت کے احکامات کے مطابق آپ اس کو خرچ کرتے ہیں، تو پھر یہ، اور اس سے آپ جنت خریدتے ہیں، تو پھر یہ دنیا کا مال نہیں، یہ پھر آخرت کا مال ہے. اور اگر وہ مال، اگر ایسی دنیا جس سے آپ کو محبت ہے اور وہ اللہ کی پیروی سے آپ کو روکتی ہے اور آپ کے لیے وہ مال باعث جہنم ہے، جہنم کا ذریعہ بن رہا ہے، آپ اس کو غلط طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، تو پھر ایسی چیز سے، ایسی دنیا کی محبت سے منع کیا گیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.